بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أدخله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور اسپیشل پروگرام۔ اس پروگرام میں آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس آنے والے سال کو ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں خیر و برکت کا موجب بنا دیں، صحت و سلامتی کا موجب اللہ پاک باعث بنا دیں اس سال کو، اور پوری امت کے لیے خیر و بھلائی، خیر و عافیت کا اللہ پاک اس سال کو ہم سب کے حق میں بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو، اسلام چینل اردو کے جتنے ویورز ہیں، آپ تمام لوگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو نئے سال کی مبارکبادی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو، آپ سب کو اس مہینے کے اندر جتنی بھی خیر و برکتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو پورا پورا اس حصہ عطا۔ ناظرین، ہمارا اور آپ کا جو دین ہے، دین فطرت ہے، اور دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے اندر اللہ پاک نے ایسی چیزیں رکھی ہیں جن چیزوں کو ہماری فطرت پسند کرتی ہے، جو فطرت کے عین مطابق، اور ایسی وہ تمام چیزیں جو خلاف فطرت ہیں، جن کو ہم دوسری زبان میں، سہل زبان میں ناجائز یا حرام جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ خلاف فطرت، اور جتنی جائز چیزیں ہیں اور جتنی کرنے والے جو اعمال ہیں، چونکہ فطرت کے مطابق ہیں، انہی کو آپ اوامر کہہ سکتے ہیں، کرنے والے اعمال کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم کا یہ فضل و احسان ہے اس امت پر کہ اللہ پاک نے ہمیں نیکی کرنے کے نئے نئے بہانے اور نیکی کرنے کے بہت آسان طریقے، نیکی کمانے کے، کیونکہ دیکھیں اس امت کی جو ایوریج جو عمر ہے بڑی مختصر ہے، 60 سال 70 سال ایوریج عمر جو ہے، 63 65، اور گزشتہ امتوں کی عمریں بہت ہوا کرتی تھیں، 300 سال 400 سال 500 سال۔ تو اللہ پاک نے اس امت کی ایسی لاج رکھی۔ ظاہر ہے کہ نیکیاں، جب عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی زیادہ، عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم، لیکن اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوب امت، اللہ پاک نے اس کے درجات ایسے بلند فرمائے کہ اللہ پاک نے نیکیاں، اعمال صالحہ کرنے کا ہمیں پرواز عطا فرمایا کہ میرے بندو ایک رات میں نیکیاں کر لو تو 1000 مہینوں سے بہتر ایک مہینہ۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے یہ نیکیوں کا سلسلہ رمضان کریم سے شروع ہوا، مبارک مہینہ آیا، اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے ہم سب نے جو بھی نیکیاں کی، روزے رکھے، تراویح، تلاوت، زکوٰۃ، صدقات، تلاوت، ذکر و اذکار، اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ سلسلہ دیکھیں شروع ہوا، اس کے بعد پھر پہلا عاشرہ رحمت کا گزرا، دوسرا عاشرہ مغفرت کا، تیسرا عاشرہ من النیران کا گزرا، اس کے بعد پھر شوال کا مہینہ آیا، فرمایا کہ 6 روزے رکھ لو
सित्तुम मिन शव्वाल, तो पूरे साल के रोजेदार का के बराबर हो जाओ। उसके बाद फिर ज़िलक़ादा और फिर हज का महीना शुरू। हज के महीने में हुज्जाज किराम ने हज अदा किए। जो हज के लिए न गए, न जा सके, उन्होंने हाजियों की नकल उतारी, कुर्बानी की। 10 दिन जो है अशरा ज़िलहिज के रोज़े रखे और अरफा का रोज़ा रखा और बेशुमार इबादत की। फिर उस तरीके से अल्लाह पाक को राज़ी किया, अल्लाह पाक की रहमत के मुस्तहिक़। फिर जब ज़िलहिज्जा का महीना ख़त्म हुआ, ये मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हुआ। मुहर्रमुल हराम के अंदर जो ख़ुसूसियात हैं, एक ख़ुसूसियत ये है, ये महीना अशर हुरुम में से, जो मैंने तिलावत की है, उस आयत में अल्लाह पाक ने 4 महीनों का तज़किरा किया और फरमाया कि ये 4 महीने जिनको हमने मुहतरम बनाए हैं, अशर हुरुम, एहतराम वाले महीने बनाए। ये नए-नए, ये बात नई नहीं है, बल्कि जब से अल्लाह पाक ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, उस वक़्त से इन 4 महीनों की हुर्मत चली आ रही। और आपको ताज्जुब होगा कि अहले अरब जाहिलियत के दौर में भी जहाँ वह बेशुमार खुराफात किया करते थे, बेशुमार रसूमात अदा किया करते थे, खिलाफ फितरत बहुत से वो काम किया करते थे, तो इन तमाम खराबियों के बावजूद जाहिलियत के दौर में भी अहले अरब इन 4 महीनों का एहतराम किया करते। जंगजू कौम थी, जंग छिड़ जाती तो सदियों जंग जारी रहती, लेकिन जब ये महीने आते तो सारी चीज़ों को बंद कर देते। भरपूर अंदाज में इन महीनों का एहतराम किया करते थे। तो उन्हीं 4 महीनों में से एक महीना अश्वर हुर्म में से एहतराम वाला महीना। एहतराम वाले महीने का क्या मतलब होता है? एहतराम वाले महीने का मतलब ये है कि हम भी कुरान करीम को मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले लोग इसका एहतराम, जिस तरीके से रोज़े अव्वल से लोग इस महीने का एहतराम करते आए हैं, आज तो हमें ज़्यादा एहतराम करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये दावा है कि हम लोग ज़्यादा खानदा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मुहज़्ज़ब लोग हैं, सिविलाइज़्ड लोग हैं। वो तो जाहिलियत के दौर के लोग थे, एहतराम किया। एहतराम क्या है? एहतराम यह है कि कम से कम इन महीनों में अल्लाह पाक की नाफरमानी से बचें, शिर्क से बचें, मासियत से बचें, गुनाह से बचें, बिदआत से बचें, खुराफात से बचें। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है जी, के साथ हम कॉलर को भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बारा साहब आप? आपकी तबीयत कुछ बेहतर नजर आ रही है, खुदा करे बेहतर हो आप ना। बहुत दुआएं की हमने आपके लिए। मैंने आपका पूछा भी था वहाँ से फोन करके कि आपकी तबीयत कैसी है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि मुहर्रम और हराम में एक रात को 130 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने का कोई एक छोटा वजीफा है क्या? एहतराम का मतलब ये है कि इन महीनों में हम जो नेकियां करते हैं और ज़्यादा पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी, तिलावत की पाबंदी, और सबसे बढ़ के गुनाहों से बचने की पाबंदी, मासियत ना हो, गुनाह। ये मतलब होता है एहतराम। इन महीनों का हम एहतराम करें और गुनाहों से बचें, तो इसका हम एहतमाम करें और इसकी थोड़ी सी फिक्र हमें हो कि ये महीना एहतराम वाले महीनों में से महीना है। मुहर्रमुल हराम कहते भी हैं इसको, मुहर्रमुल हराम। दोनों के अंदर हुर्मत है। मुहर्रम हुर्मत से है, और फिर हराम, हराम के दो माना, एक हराम जो है फॉरबिडन के माने में आता है, दूसरा हराम एहतराम के माना में आता है। तो इस महीने के अंदर हमें एहतराम का मामला होना चाहिए, और इस तरीके से अपने आप को, घर वालों को, बच्चों को, जहाँ हम रहते हैं, मर्द हजरात, मस्जिदों में नमाजों की पाबंदी, तो इस तरीके से हमें एहतराम का मामला रखना चाहिए इस महीने के। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे पहला अमल था इस महीने में, कि जब ये महीना दाखिल होता तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ा करते। जब कोई नया महीना दाखिल होता, नया साल दाखिल होता, वो मैंने हदीस आपको सुनाई है।
अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कॉलर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी दुआएं की हैं आपके लिए। बड़ी तो मैं पूछा भी था कि आप बहुत देर से हमें देखे नहीं गए हैं, तो क्या सूरत हालत, पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत शुक्रिया आपको अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके लिए दुआएं हैं, हमारे लिए भी आप दुआ कीजिएगा। मौलाना साहब, एक क्वेश्चन पूछना है कि एक जो मुहर्रम और हराम के महीनों में पहले 10 दिनों में किसी भी रात को या दिन को औकात का पता करना है कि 130 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है किसी भी मकसद के लिए, तो उसके बारे में कुछ थोड़ी मालूमात वजाहत से बता दीजिए प्लीज। क्या लिखना है? सूरह इखलास 130 मरतबा सूरह नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी भाई, ये किस मकसद के लिए होता है? किसी मकसद के लिए, अगर आपको कोई मकसद आपका अटका हुआ है तो उसके लिए आपको लिखें, तो वो चाहते हैं कि उसके लिए कोई बेहतर सूरत हाल होती है, उसका अच्छे नताइज होते हैं, तो प्लीज मुझे इसके बारे में वजाहत कीजिएगा। ठीक है इंशाअल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया मेरे बहन, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह करीम आपको जज़ा खैर अता फरमाए। देखें, मैं बारहा में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस किस्म की जो अय्याम आते हैं या इस किस्म के जो मौक़े या अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह पाक की तरफ से दिए जाते हैं कि जिन अय्याम में, जिन रातों में या दिनों में हम नेकी करके अल्लाह पाक के मुक़र्रब बन सकते हैं, अल्लाह पाक का हमें क़ुर्ब मिल सकता है, तो ऐसे मौके पर देखें शैतान की बड़ी ज़बरदस्त चाल होती है। शैतान की पूरी कोशिश होती है कि ऐसे दिनों में, ऐसे अय्याम में, ऐसी रातों में, ऐसे लम्हात में कोई ना कोई हमसे नेकी करने वालों से कोई ना कोई ऐसी गलती सरज़द करवा दे कि उस गलती की वजह से हमारी सारी नेकियां मलियामेट हो जाए, हम अल्लाह पाक का क़ुर्ब हासिल ना कर सकें। तो देखिए शैतान बड़े अनोखे अंदाज में हमें बहकाने की कोशिश करता है। शैतान कभी ऐसे करता है कि हमें नेकी से नहीं रोकता। आप नमाज पढ़ें, आप रोज़ा रखें, नहीं रोकेगा। आप तस्बीह पढ़ें, वो क्या करता है कि उन नेकियों के अंदर मिलावट पैदा करने की कोशिश करता है, और फिर मिलावट करने के बाद, क्योंकि अल्लाह पाक का ये दीन बड़ा खालिस है, इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह पाक खुद भी बहुत जमील खूबसूरत है, अल्लाह पाक का दीन भी बड़ा खूबसूरत, मिलावट की गुंजाइश नहीं थी। तो शैतान क्या करता है, ऐसे मौके पर हमसे ऐसे खुराफात बिदआत करवा देता है कि जिससे वो नेकी की रूह ख़त्म हो जाती है। तो इससे हमें बहुत बचना है। आपको पता है हमारे मुल्कों में ये जो मुहर्रमुल हराम का जो महीना आता है, और इस महीनों में हम किस अंदाज से खुराफात करते हैं, ताज़ियाबाजी और इसके अलावा बेशुमार ऐसे अमाल जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिनका शरअ से कोई ताल्लुक़ नहीं, कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं, दूर दूर का भी वास्ता नहीं। 1400 साल में हर साल मुहर्रम आता था, हमारे बड़े अकाबिरीन असलाफ ने कभी इन खुराफात को नहीं की। डोली उठाना, ताज़ियाबाजी करना, फिर इसमें तरह तरह के खुराफात को अख्तियार करना, इनसे हमें इज्तिनाब करना चाहिए। हमारा दीन बहुत पाकीज़ा दीन, बहुत पाकीज़ा। हाँ, जो करने के काम है, आमाल है, उन पर हमें उनको कंसंट्रेट करना चाहिए, उनको हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा, जो सवाल था मेरी बहन का, सवाल ये था कि मेरी बहन फरमा रही हैं कि उन्होंने कहीं सुना है, कहीं देखा है कि इन 10 अय्याम में अगर कोई शख्स 130 मरतबा बिस्मिल्लाह लिखे तो उसकी बड़ी बरकत है। मेरी बहन, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। अच्छा कि आपने पूछ लिया। देखिए, इस किस्म की बहुत सी बातें हमारे यहाँ वायरल हो रही होती हैं, हम एक दूसरे को शेयर भी कर रहे होते हैं, तो हमारी एक बहुत बड़ी कोताही होती है कि हम तहक़ीक़ नहीं करते कि इसकी शरई हैसियत क्या है। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई अमल बतलाया है? क्या किसी सहाबा ने, किसी सहाबी ने इस अमल को किया है? वैसे देखिए, बिस्मिल्लाह पढ़ना यकीनन बाइस बरकत है, बाइस अजर व सवाब है, बहुत बरकत की चीज़ है बिस्मिल्लाह पढ़ना। लेकिन हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म है, लिखने का नहीं। ये जो आपने बताया मुझे बड़ा अजीब सा लगा। देखिए, कॉमन सेंस की बात भी है, हमारा दीन फितरत है। आपको कोई चीज़ खाने की दी जाए, एनर्जेटिक कोई चीज़ हो, विटामिन हो, शहद हो, कलौंजी हो, तो ज़ाहिर है कि उसको खाना होगा। उस खाने से उसका असर और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, नफ़ा मिलेगा। घर में आप रख लें 2 केजी शहद लाके, उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको रखने से। खजूर हम खाते हैं, खजूर रखने से उसका नफ़ा नहीं होगा। तो ये जो आयात कुरानियाँ हैं, या तस्बीहात हैं,
یا قرآن کریم کے الفاظ ہیں، ان کا جو ثواب ملتا ہے نا پڑھنے سے ملتا ہے یا ان کو دیکھنے سے بھی ملتا ہے۔ پورا جو ثواب اس کو خاطر خواہ جو ثواب ہوتا ہے نا وہ آدمی اس کو تلاوت میں لائے، اس کا ورد کرے، اس کو ورد میں معمول میں لائے، اس کو آپ پڑھیں۔ جیسے بسم اللہ کی بڑی فضیلت کہ جو شخص بسم اللہ پڑھتا ہے اس کی کھانے پر بسم اللہ پڑھ کے آپ کھائیں، کوئی بھی کام کریں بسم اللہ پڑھیں کر کے وہ عمل کریں تو اس کی بڑی برکات ہے۔ تو میرے علم میں یہ 130 مرتبہ جو آپ نے بتلایا، تو اس کا تحقیق میں نے اب تک نہیں کیا ہے۔ میرے تحقیق کے مطابق یا میرے علم کے مطابق ایسا کوئی عمل جس کو لکھنے کا اچھا کال ہے نا، تو ایسا ایسی کوئی تحقیق میرے سامنے نہیں۔ ہاں پڑھنے کا تو ہے، آپ اس کو خوب پڑھیں، آپ اس کو 130 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ کوئی مسنون عمل نہیں ہے۔ یہ مسنون عمل اگر ہوتا تو اس کی نوعیت اور ہوتی۔ آپ بسم اللہ پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے اس کا اجر ملتا ہے۔ جیسے قرآن کی تلاوت، آپ سورہ کہف لکھ لیں، آپ سورہ اخلاص لکھیں، آپ سورہ فاتحہ لکھ لیں، تو لکھنا چونکہ لکھنے کے بعد ایک اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی ادب کا پھر کیا کریں گے، آپ لکھ کو کہاں رکھیں گے آپ اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ پڑھیں 130 مرتبہ روزانہ۔ اب کوئی بھی ٹائم کو جب شریعت نے متعین نہیں کیا تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کوئی ٹائم متعین نہ کریں۔ کوئی بھی وقت جو آپ کے لیے تر و تازگی کا وقت ہو، یا جس وقت آپ حشاش بشاش ہوں، آپ تک۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم کالر۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میرے بہن، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی عافیت دے۔ آمین آمین۔ آپ کو مجھے بھی پوچھنا تھا ایک سوال، میں نے بھی ابھی 2 دن پہلے سنا ہے کہ یہ محرم کے 10 دن جو ہے نا، اس میں روزانہ ایک تسبیح اس کی پڑھیں، قل هو اللہ شریف کی 10 دن، تو 1000 تسبیح ہو جائیں گی، تو وہ 30,000 کا یا 30 لاکھ کا، ایسے کچھ 30,000 قرآن شریف کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کہاں تک صحیح ہے، ذرا وضاحت سے بتائیے گا۔ ویسے تو کہتے ہیں 3 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن شریف کے برابر ثواب ملتا ہے، قل هو اللہ شریف کا، تو مجھے بتائیے گا، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی اور کال ہے؟ اور کال تو نہیں ہے احمد بھائی؟ اچھا بہت شکریہ میری بہن، آپ نے جو سوال کیا ہے محرم الحرام کے حوالے سے، کہ آپ نے کہیں سنا ہے کہ اگر کوئی شخص محرم الحرام کے شروع کے 10 دن میں روزہ رکھے یا اسی طریقے سے سورہ اخلاص پڑھے تو اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب۔ دیکھیں میری بہن، میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے یہاں جو اصل میں ماحول ہے، جو ٹرینڈ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہم جب سنتے ہیں نا، ہم آگے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں وداؤٹ تحقیق، بغیر کنفرمیشن کے، بغیر ریفرنس کے، بغیر تحقیق کیے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو بہت سی دین کی باتیں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ عمل بظاہر بہت اچھا ہے، دعوت کا حصہ ہے، دعوت و تبلیغ کا، لیکن ایک بہت ہی سنگین بسا اوقات غلطی ہم سے ہو جاتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جو بات ہم فارورڈ کر رہے ہیں اگر وہ صحیح نہ ہو تو، اگر وہ اتھینٹک نہ ہو تو، اور جتنے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اس عقیدے کے ساتھ جو آپ فارورڈ کر رہے ہیں، تو سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، اور اس کا سارا گناہ پہلا جو شخص ہے جس نے فارورڈ کیا اس کے سر پر ہوتا ہے۔ آپ یہ پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، نہیں آپ پڑھیں گے، فارورڈ نہیں کریں گے تو اتنا گناہ، اس قسم کی بہت سی باتیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سیکنڈ نہیں لگتا کہ آدمی بس پریس کرتا ہے، وہ کہاں سے کہاں وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت، بہت احتیاط کی۔ دیکھیں سورہ اخلاص قرآن کریم کی بہت عظیم صورتوں میں سے، بہت عظیم صورتوں میں سے ہے، اور بالکل آپ نے صحیح سنا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اسے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہر نماز کے بعد ہم سورہ اخلاص 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کر دیا کریں۔ یہ سب باتیں بہت اچھی ہیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں، دعائے بخشش کریں، بہت اچھی بات، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا اور ایسا عقیدہ رکھنا جس کا قرآن و حدیث سے تعلق نہ ہو،
اتنا پڑھیں تو اتنا ہو جائے گا، اتنا پڑھیں تو اتنا ہو جائے گا. دیکھیں سب سے، میں بارہا عرض کر چکا ہوں، سب سے اعلیٰ وظیفہ، سب سے اونچا وظیفہ، سب سے اعلیٰ درجے کا وظیفہ کہ ایک بندہ یا اللہ پاک کی بندی نماز کی پابندی کرے، پنجگانہ نماز، اور اپنی نماز کو خوبصورت، اپنی نماز کو اٹریکٹیو، اپنی نماز کو شاندار بنائے. کہ نماز میں اللہ اکبر، اللہ اکبر کی جو ہم تکبیر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک جتنے بھی ارکان ایکشن ہیں ان کو خوبصورت بنائے. لمبے سجدے، لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا قعدہ، لمبی دعا، سجدے میں جا کے دعا پڑھنا، دو سجدوں کے درمیان وقفہ کرنا، سجدہ رکوع کے درمیان، یعنی جس چیز پر ہمیں فوکس ہونا چاہیے. بہت بڑی بدقسمتی، میں بہت کبھی کبھی بہت سخت تکلیف مجھے ہوتی ہے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. دیکھیں آپ دوسری اقوام کو کہ ان کے یہاں کوئی بھی چیز ہوتی ہے بہت خوبصورت اس کو بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ریفرنس ان کو یاد ہوا کرتا ہے. ہمارا حال یہ ہے بڑی اکثریت کا، ہمیں پتہ کوئی نہیں. ایون آپ نماز کے بارے میں پوچھیں تو ہمیں پتہ کوئی نہیں کہ نماز کے اندر جو فرق مراتب ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، نفل کیا ہے، مستحب کیا ہے، مباح کیا ہے. بہت سی چیزیں نماز کے اندر، واجبات کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، خشوع خضوع کیا ہے، تعدیل ارکان کیا ہے. نماز تھنگس وچ بریک صلاۃ، وہ چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں کیا ہیں. سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے نہیں پتہ، اور نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہترین وظیفہ اگر واقعی محرم الحرام کا ہمیں احترام ہے تو سب سے احترام کے اظہار کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی نماز خوب خوبصورت، شاندار، لمبی لمبی رکعت، لمبی لمبی رکعت. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ. جی تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ میری بہن نے جو سوال کیا ہے، ایک تو دیکھیں نفل روزہ بہت اچھی چیز ہے، آپ روزہ رکھیں، خاص کر کے عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت. 10ویں محرم الحرام کا جو روزہ ہوگا جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، بہت احترام والا دن ہے، بہت محترم دن ہے. اس دن ہم روزہ رکھیں، اور وہ بھی روزہ نفل روزہ ہے. رمضان کی فرضیت سے پہلے یہ روزہ فرض تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام پابندی سے عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا. تو ہمیں بھی چاہیے، اللہ پاک نے اگر صحت دی ہوئی ہے، استطاعت ہے، صحت اگر اجازت دیتی ہے تو ضرور روزہ رکھیں یوم عاشورہ. اس کے علاوہ اگر کسی دن کا روزہ رکھنا چاہیں تو نفل روزہ رکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہاں مسنون نہیں، مسنون روزہ جو ہے یوم عاشورہ کا ہے، اس کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ جو ہے نا سورہ اخلاص پڑھیں اور تسبیحات پڑھیں، خوب پڑھیں، جتنا آپ کا جی چاہے، جتنی سہولت سے آپ پڑھ سکیں. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو اس کی بات کی کوشش کریں کہ اس مہینے کو اس طریقے سے گزاریں، 10 دنوں کو، یوم عاشورہ کو، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق. ایسا کوئی عمل سرزد نہ ہو جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف، شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلامی مزاج کے خلاف، تاکہ ہم خالص عمل کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محبوب بن سکیں، مقرب بن سکیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں، آپ کو، تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بلکہ پوری امت کو یوم عاشورہ کی خیر و برکت، محرم الحرام کی خیر و برکت، اس پورے سال کی خیر و برکت سے اللہ ہم سب کو پورا حصہ نصیب کرے. اور اللہ آپ سب کو، ہم سب کو صحت و سلامتی والی زندگی، عافیت والی زندگی، خوشحال زندگی، بندگی والی زندگی، محبت والی، اطاعت والی زندگی عطا فرمائے. ناظرین مختصر سے بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ اور اس کا یہ اسپیشل پروگرام، اسپیشل ٹرانسمیشن، اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے.
اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین، اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو، پوری امت کو ہر قسم کے خیر و برکت سے پورا حصہ نصیب۔ اور یہ سال 9 مبارک سال جو ہجری 1443 والا جو سال شروع ہوا ہے، اس سال کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں آپ سب کے۔ اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو اپنی محبت والی، بندگی والی، خوشحال برکتوں والی پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا عمل ہوا کرتا تھا، جب کوئی نیا مہینہ داخل ہوتا یا نیا سال آتا تو اس موقع پر آپ دعا کیا کرتے۔ دعا میں نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ جب آپ چاند کو دیکھتے تو کہتے تھے ربی و ربک اللہ، اور جب نیا سال داخل ہوتا فرماتے کہ ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو شریعت ہے ناظرین، دین فطرت میں بارہا عرض کیا ہے کہ ہر موقع پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہم خوشی منائیں، کس طریقے سے ہم سیلیبریٹ کریں۔ خدا نخواستہ کہیں غمی کا ماحول ہے، کس طریقے سے ہم غم کے موقع پر اس کو وقت گزاریں، کس موقع پر کس انداز سے ہم سیلیبریٹ، ہر چیز ہمیں سکھائی گئی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھائی۔ اب دیکھیں یہ نئے سال کا آنا بظاہر ایک بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ الحمدللہ میں اگر 40 سال کا تھا تو 41 کا ہو گیا، 42 43 کا ہو گیا، ایک سال پورا گزر گیا تو سیلیبریشن ہوتا ہے، لوگ سیلیبریشن مناتے ہیں، اور پھر سیلیبریشن کے موقع پہ دوسرے لوگ، دوسری اقوام میں طرح طرح کے خرافات، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہاں بھی آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نہ ہمیں خوشی کے موقع پر اللہ اکبر اعتدال کو ہم ملحوظ رکھتے ہیں، بیلنس ملحوظ رکھتے ہیں، نہ غمی کے موقع پر ہمیں توازن ہمیں ہوتا ہے، جبکہ ہمیں شریعت نے ہر موقع پر توازن کی تعلیم دی ہے، بیلنس، اور ہر چیز کا سنت طریقہ ہمیں بتا۔ اب دیکھیں اسی امر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کہ آپ بخشائے، آپ کے صدقے یا طفیل سب کو جنت ملے گی، بخشش ملے گی، دنیا آخرت کی ساری نعمتیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملی ہے اور ملی۔ آپ کو یہ عمل دیکھیں کہ اس موقع پر چاند کو مخاطب کر کے آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ اس چاند کو ہم سب کے حق میں، یہ نئے مہینے کا چاند ہو یا نئے سال کا چاند ہو، یا اللہ ہم سب کے حق میں اس مہینے کیا بنا دے، باعث برکت، باعث امن و امان بنا، باعث ایمان بنا، باعث سلامتی بنا، باعث خیر بنا۔ یعنی یہ اللہ، آپ دیکھیں اس دعا میں کیا ہے، بندے کی طرف سے انتہا درجے کی عاجزی، بے بسی کا اظہار ہے۔ یہ کون کر رہا ہے کہ اللہ کے بعد جن سے بڑی ہستی کو کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ بہت، یہ کون سی ہستی دعا کرتے؟ آپ اندازہ لگائیں جن کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جن کی شان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جن کی رفعت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، امیجن نہیں کر سکتے، اتنی بڑی عظمت والی ہستی اللہ پاک سے دعا کرتے کہ میرے اللہ میں بڑا بے بس بے کس ہوں، میرے اللہ میں بہت مجبور ہوں، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، آپ ہی اس مہینے کو، اس آنے والے سال کو ہم سب کے حق میں باعث برکت، باعث سلامتی بنا دے، باعث خیر بنا۔ اب دیکھیں دعا کے اندر کیے جانے والی جو باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے مانگی، اتنی جامع دعا کہ اس کے اندر سب کچھ، برکت سے کیا مراد، دنیاوی برکت بھی، اخروی برکت، ظاہری برکت بھی، باطنی برکت بھی، ساری کی ساری چیزیں آئی۔ آخر میں ورضوان من الرحمن، اے اللہ اپنی رضا خوشنودی کا باعث بنا دے کہ آنے والے سال میں ایسے اعمال کروں، ایسی نیکیاں کروں کہ میرے مولا آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، اور شیطان کے شرور سے، فتن سے، مکر و فریب سے ہمیں بچائیں۔ آپ بتائیں کہ اس دعا میں کیا چیز رہ گئی، کیا کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جسے مانگنا چاہیے تھا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی، ساری خیر کی چیزیں آئی اور شرف۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ناظرین ان کو بھی شامل کر دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی. جی کولر آواز آ رہی؟ جی 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 فرمائیے آپ لائیو. میں نے درخواست کرنی تھی مولانا صاحب سے. میں اپنے آپ کو بہت گناہ گار سمجھتا ہوں. میرے لیے دعا کریں. میرے لیے دعا کریں. صحیح راستے پر چلائیں. جی ضرور دعا ہوگی آپ کے لیے بھائی. ضرور دعا ہوگی. اللہ کریم. جی بہت شکریہ بھائی. اللہ کریم آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. بھائی دیکھیں ہمارا اور آپ کا جو دین ہے اللہ پاک نے ہمیں دین کے اندر اسلام کے اندر دیکھیں گناہگاری کون ایسا شخص ہوگا جو گناہگار نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن. آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہر ولد ہر اولاد ہر فرد گناہگار. آگے فرمایا کہ وہ خیر الخطائین لیکن بہترین خطا کار بہترین گناہگار کون لوگ ہیں؟ التوابون جو توبہ کرنے والے. اللہ پاک ہمارے اور آپ کے جو رب ہیں اللہ پاک کی جو ذات ہے بھائی بہت اللہ پاک بہت قریب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کہ جب کوئی گناہگار شخص اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے یا اللہ میری توبہ استغفار پڑھتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. تو فرمایا کہ وہ اللہ پاک کی نظر میں ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا. نیو بون بیبی کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی گناہ نہ صرف یہ کہ معاف کر دیے جاتے ہیں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں تاکہ فرشتے بعد میں تانا نہ دیں کہ اللہ کا بندہ تو ہی تو تھا نا یہ گناہ کرتا تھا تجھے تو اللہ پاک نے معاف کر دیا ورنہ تیرا کیا حشر ہوتا. نہیں اللہ پاک ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں فرشتوں سے تاکہ خدا نخواستہ کوئی تانا نہ دے بعد میں کہ تو ہی تو تھا گناہ گار. جیسے دنیا میں ہوتا ہے. دیکھیں دنیا میں کیا ہے دنیا میں اللہ معاف کرے جو ٹرینڈ جو ہمارے یہاں طور طریقہ ہے کہ ایک شخص اگر گناہ سے سرزد ہوتا ہے اللہ پاک کے یہاں تو اس کی معافی ہو جاتی ہے. وہ بار بار توبہ کرتا ہے ایون وہ اپنی زندگی کی طرز کو بھی بدل دیتا ہے. لیکن دنیا والے انسان اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کو ہم تانا دیتے رہتے ہیں. مجھے پتا ہے تو بڑا صوفی بنا ہوا ہے تو بڑا پارسا تو بنا پھرتا ہے تو بہت پارسا بزرگ بنی پھرتی ہے مجھے پتا ہے تو کتنا بڑا گنہگار. حالانکہ ایسا کہنا حرام ہے کبیرہ گناہ ہے. کسی گناہگار کو اس کے گناہ کا حوالہ دے کر تانا دینا طنز کرنا اس کو گناہ کی یاد دلانا عار دلانا اس کو شرمندہ کرنا یقین جانے کہ یہ اعمال اللہ پاک کے یہاں بہت سخت ناپسندیدہ اعمال بہت سخت ناپسند. تو آپ بالکل اس بات کی فکر نہ کریں. سچے دل سے آپ توبہ کر لیں 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ التوبہ. ہم دیکھیں کون ایسا شخص ہو جو ہم یہ کہہ سکیں میں پرفیکٹ ہوں مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوا. کون ہوگا ایسا شخص؟ بلکہ دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ انسان سے گناہ کا سرزد نہ ہونا یہ کمال نہیں. ظاہر جو انسان ہوگا جو بشر ہوگا اس سے گناہ سرزد ہو جائے گا اس سے. تو انسان کا کمال کیا ہے؟ ایک بندے کا کمال یہ ہے کہ گناہ اگر سرزد ہو جائے فوراً توبہ کرنے میں ڈیلے یا تاخیر نہ دل میں کہہ لے. اب دیکھیں توبہ کا یہ جو پروسیس ہے اتنا آسان ہے ناظرین کہ اس کے لیے آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں غسل کی بھی ضرورت نہیں قبلہ رو ہونے کی بھی ضرورت نہیں کسی خاص کنڈیشن کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کنڈیشن میں بیٹھے ہیں. کوئی شرائط آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں چلتے پھرتے آپ سے گناہ ہو جائے فوراً چشم تصور میں جا کے آپ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ. دل میں کہہ لیں کیونکہ اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بڑا مشہور واقعہ ہے. بارہ علماء ہمیں سناتے ہیں کہ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. تو ایسے موقع پر ہمارے یہاں ایک نماز ہے نماز استسقاء بارش طلب کرنے کی دعا. موسیٰ علیہ السلام جمع ہوئے
اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت سے لوگ جمع ہوئے اور نماز کے لیے سارے کھڑے ہوئے، نماز ادا کی گئی، نماز میں دعا ہوئی۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میں یہ واقعے کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں گل اس طرح کرنی ہے کہ خواب نے بارے سے میری خوابش نہیں رہنی ہے تے وہ فوت ہوئے بندے خوابہ کے ملنے رہنے، جس وقت خوابش نہیں ہے فوت ہوئے زیادہ بندے ملنے خواب۔ یعنی فوت شدہ لوگوں کو آپ دیکھتی ہیں خواب میں؟ جی جی وہ اس طرح باتاں بھی کرنے ہونے میرے نال جی، کہ اس بارے میں میں پوچھنا ہوئے زیادہ ہے فوت ہوئے بندے کیوں ملنے ہیں بھائی؟ تو ان کو کس حال میں دیکھتی ہیں آپ؟ ٹھیک حال سے ملنے، کوئی چیز نہیں منگنے تے نہ ہی ایسی کوئی گل ہے، ویسے جس طرح گلاں کرنے ہونے باہر ملنے، جس طرح پہلو ملنے سن رشتے دار ملنے یا اس طرح۔ وہ لوگ جان پہچان کے ہوتے ہیں یا اجنبی جان لوگ ہوتے پہچان ہیں؟ تو کچھ رشتے دار کچھ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں سب، اچھا اچھا کچھ ملنے والے ہوتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر السلام علیکم۔ جی کالر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی، میرا نام فرزانہ ہے، میں بول رہی ہوں لندن سے۔ جی جی تو میں نے نا بات کرنی ہے کہ جب انسان فرائیڈے کو بات کرتا ہے تو اس میں اگر وضو نہ کرے، نہانے سے پہلے وضو کر لیتا ہے، منہ ہاتھ دھوتا ہے، سارا کچھ نہاتا ہے، پورا فلی بات کرتا ہے، تو پھر اس بات کے بعد پھر وضو کرنا پڑتا ہے نماز کے لیے، کیا ہوتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جی بہت شکریہ میری بہن۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا تھا کہ جب نماز استسقاء پڑھنے کے باوجود بارش نہیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ پاک سے پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اس مجمع میں ایک ایسا گنہگار شخص ہے جس کی وجہ سے ہم نے دعا کی قبولیت کو رد کر دی، دعا قبول نہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا اس مجمع کے اندر کہ بھائی ایک ایسا گنہگار شخص ہے جس کی گنہگاری یا فرمانی کی وجہ سے اللہ پاک ہماری دعا قبول نہیں کرے، تو اس شخص سے ریکویسٹ ہے کہ وہ شخص مجمع چھوڑ کے چلا جائے تاکہ ہماری دعا قبول۔ موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے بعد پھر دعا ہوئی، یا دعا کے ہوتے ہی پھر مسلسل بارش شروع ہو گئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مجمع سے کسی شخص کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے باوجود بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ الہ العالمین، وہ بندہ ہم نے تو دیکھا نہیں، کون نکلا؟ کوئی نہیں گیا باہر مجمع سے، اس کے باوجود بارش ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس میرے بندے نے، گناہگار بندے نے توبہ کر لی، میرے اس گناہگار بندے نے توبہ کر لیا اور پھر میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور پھر بارش برسی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، یا اللہ اس بندے کو مجھے ضرور دکھا دے، میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون سا بندہ ہے جس کی توبہ قبول ہو گئی، جس نے اتنی گناہگاری کے باوجود آپ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اس کو معاف کر۔ تو اس موقع پر اللہ کریم نے جو جواب دیا، بھائی آپ بھی یاد رکھیں، ہم سب کے لیے یاد رکھنے کے قابل۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جس گناہگار بندے کی ستاری میں نے برس کی ہے، کیا آج میں اس کو ذلیل کر دوں تمہارے سامنے؟ میری رحمت گوارا نہیں کرتی میں اس کو تمہارے سامنے پیش کر دوں اور اس کی ستاری کا جو پردہ ہے، جو چادر ہے، میں ہٹا دوں اور اس کو تمہارے سامنے کر، مجھے گوارا۔ تو آپ اندازہ لگائیں اللہ پاک ہمارے اتنے قریب ہے، اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اچھا اس کے بعد میری بہن نے خواب کے حوالے سے پوچھا۔ دیکھیں خواب جو ہے نا کئی قسم کا ہوتا ہے، 3 قسم ہے خواب کی ویسے۔ ایک خیال خیابی ہوتا ہے، خیال والا کہ آپ اگر زیادہ سوچتے رہیں کسی بات کو تو وہ چیز خواب میں مشکل کر کے دکھا دی جاتی ہے۔ ایک خواب رحمان اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے۔ تو فوت شدہ لوگوں کو دیکھنا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان کے ایصال ثواب کیا کریں۔ جن کو آپ دیکھ رہی ہیں وہ اگر جان پہچان کے ہیں تب بھی، انجان لوگ ہیں تب بھی، جب بھی آپ نماز پڑھیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ ان کو ایصال ثواب کر دیا کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ وہ آپ سے کچھ چاہتے ہیں،
लिखने का मतलब ये है कि आपसे वो डिमांड करना चाहते हैं, आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके लिए इसाले सवाल कीजिए। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल तो मेरी बहन ने पूछा है कि जुमे के दिन जब हम गुस्ल करते हैं तो वुजू भी करना ज़रूरी है गुस्ल के बाद या गुस्ल से पहले? नहीं। मसला ये है कि जब आपने गुस्ल कर लिया है, बात ले लिया है, तो ऑटोमेटिकली आपका वुजू भी हो गया, क्योंकि गुस्ल के अंदर वो तमाम आज़ा धुल गए जो वुजू में ज़रूरी थे। सर भी धुल गया, क्वार्टर सर का मसा फर्ज है, हाथ भी, उसके अलावा आपने पैर भी धो लिया, आपने हाथ भी धो, तो ऑटोमेटिकली वुजू आपका कंप्लीट हो गया गुस्ल करने से। अलग से करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। आपने गुस्ल जब किया तो आप बावुजू भी हो गए, आप हो गए। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक इस महीने के अंदर हमें भरपूर अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए, और ख़ास करके अल्लाह पाक हम सबको खुराफात से बचाए। जो खुराफात हमारे यहाँ होते हैं उनसे हम बचें, ऐसी तमाम चीज़ों से बचें जिनका ताल्लुक़ शरीयत से नहीं है, जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। खालिस जो चीज़ें हैं, जो ऑथेंटिक अहादीस के अंदर मरवी हैं, आशूरा का रोज़ा रखना, इन महीनों का एहतराम करना, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना। पहली मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है, जो आप तिलावत करें, सहाबा इकराम, असहाबे अहले बैत अतहार, वो तमाम के तमाम ये शख्सियात हम सब के लिए बाइसे अज़मत हैं। अल्लाहु अकबर, हमारे आँखों के सरों के ताज हैं और ईमान का हिस्सा हैं। इन तमाम शख्सियात के साथ अदब और एहतराम का मामला हो, और हम जब भी कुरान मजीद की तिलावत करें तमाम इन हस्तियों को याद रखें अपनी दुआओं में कि अल्लाह इन हस्तियों के दर्जात बुलंद फरमा। शुहदाए करबला के हवाले से भी जितने लोग शहीद हुए हैं वो सारे के सारे हमारे लिए काबिल एहतराम, उनके लिए दुआएं करें, उनके रफ़े दर्जात के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन लोगों के दर्जात को बहुत बुलंद वाला फरमा। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम मुहर्रमुल हराम का महीना गुजारेंगे तो यकीनन अल्लाह पाक का हमें कुर्ब हासिल होगा। आशूरा का हम रोज़ा भी रखें, और ख़ास करके इस महीने के अंदर जो कि अशर हुरुम में से है, गुनाहों से बचने की कोशिश करें। गुनाह ना हो हमसे, गुनाह सरज़द में, किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी पर जुल्म ना करें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें, किसी को काफिर ना कहें, किसी को मुनाफिक ना कहें, किसी को जहन्नमी ना कहें। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि जब हम कोई अच्छे अमाल कर रहे होते हैं तो हम फिर दूसरों को टारगेट बना रहे होते हैं साथ साथ, वो काफिर, वो जहन्नमी, वो ऐसा, वो वैसा। इससे हम गुरेज करें, क्योंकि देखिए हम जितने भी अमाल कर रहे हैं हमें नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं, अल्लाह के यहाँ कबूलियत हुई कि नहीं हुई। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देखें, आप अगर अच्छे अमाल कर रहे हैं तो आपको अपने बारे में ये कहना तो जायज़ है कि आप किसी के मुकाबले में अच्छा अमल कर रहे हैं। आपकी नमाज अच्छी है, तिलावत अच्छी है, अकीदा अच्छा है, आपका तौर तरीक़ा अच्छा है, किरदार अच्छा है, अखलाक पर अच्छा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन ये कहना कि मैं उससे अफजल हूँ न करने वालों से, आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अफजल का ताल्लुक बातिन से है, कबूलियत से। आपको नहीं पता कि ये सारी की सारी नेकियां जो आप कर रहे हैं ये मकबूल भी हैं कि नहीं, ये अल्लाह पाक कबूल भी फरमा रहे हैं कि नहीं। इसलिए कोई वजह नहीं कि हम अपने आप को दूसरों से अफजल समझें, अपने आप को जन्नती समझें, नौजुबिल्लाह दूसरों को जहन्नमी समझें। ये चीज़ें बहुत मुज़िर है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अपनी दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए। तो अगर किसी अमल की हमें तौफीक हो रही है तो अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ा रख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाकिर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबिर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश अखलाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं माँ बाप की इज्जत करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों पर शफ़क़त करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में अच्छा माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हराम से बचता हूँ। तो बजाय अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के बंदा इतराने लगे, घमंड हो जाए, उसे नौजुबिल्लाह दूसरों को हकीर समझने का जवाब समझ ले, ये चीज़ें नहायत ही मुज़िर है। इससे न सिर्फ ये कि देखें हमारा दुनिया का नुकसान, बल्कि हमारी वो नेकियां भी गारत हो जाए। ऐसे बहुत से वाक़यात आपको हदीस की किताबों में मिलेंगी कि जिसकी वजह से, इस अमल की वजह से
ایک بہت بڑے عابد تھے بنی اسرائیل کے اندر. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے نیک عبادت گزار تھے کہ جہاں وہ بیٹھتے اللہ پاک کی طرف سے آسمان کے بادل ان پر سایہ فگن ہو جاتے. بادل ان پر آ کے ٹھہرتا تاکہ دھوپ سے تپش سے ان کو روکا جا سکے. کہتے ایک جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ذکر میں مصروف. اسی دوران ایک گزرنے والا شخص گزرا تو اس نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا کوئی بزرگ لگتے ہیں یہ صاحب. تو اس نے برکت کے حصول کے لیے وہ بھی بیٹھے. وہ جیسے وہ بیٹھا تو ان بزرگ کے ذہن میں یہ خیال آیا یہ بدبخت کہاں بیٹھ گیا میری محفل میں. میں کہاں یہ کہاں. میں کتنی بلند مرتبے پر فائز ہوں. میں اللہ کا ولی ہوں. میں یہ ہوں میں وہ ہوں. اور یہ شخص اس کی کیا حیثیت میرے ساتھ. یقین جانیے ناظرین کہ یہ خیال آتے ہی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی. اب فرمایا کہ اللہ پاک نے اس شخص کی وہ ساری کی ساری برکتیں اور سارے کے سارے جو مراتب تھے اور جو فضیلتیں تھیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی تھیں بزرگی اور عبادت کی وجہ سے اللہ پاک نے چھین لی اور چھین کر اس کو دے دی جو ایک راہ گزر شخص جو گزرتے ہوئے اس نیت سے بیٹھ گیا تھا حصول برکت کے لیے کہ برکت حاصل. آج بھی لوگ الحمدللہ والوں کی خدمت کرتے ہیں حصول برکت کے لیے مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں اللہ پر احترام کرتے ہیں ادب کرتے ہیں ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ والے ہیں آج بھی الحمدللہ. تو ہم اگر کوئی شخص اللہ والا ہے تو ایسے موقع پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ میری ہزاروں خرابیوں کو آپ نے چھپایا ہوا ہے ستاریخ فرمائی ہے اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بہتر بنایا ہوا ہے. لوگوں کی نظروں میں ہم اگر بہتر ہیں تو یہ اللہ کا کرم. منو شاعر کہتا ہے نا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے وہ تو میرے رب نے تھام رکھا ہے کر کے اپنے حبیب سے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے ڈال کر میرے عیبوں پر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. میں تو کب کا مٹ چکا ہوتا اے اللہ تو بس تیری رحمت نے تھام رکھا. ہم نعوذ باللہ ہماری کیا اوقات. ہم اگر نیک دکھ رہے ہیں لک لائک اگر نیک ہیں تو ناظرین یہ کمال کی بات نہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ ہم ایکچوئل واقعی ہم نیک ہیں کہ اس پر ہمیں فوکس ہونا چاہیے. آج بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم نیک دکھ کتنے رہیں یا لوگ ہمیں کتنا نیک. کوئی علامہ کہہ رہا ہے کوئی مفتی صاحب کہہ رہا ہے کوئی فلاں صاحب کہہ رہا ہے کوئی اللہ اکبر عالم کہہ رہا ہے کوئی مولانا کوئی پیر صاحب کہہ رہا ہے. اس چکر میں ہم لگے ہوتے ہیں. حالانکہ ہمیں فوکس اس بات پر ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ایکچوئل دینداری ہیں کہ نہیں وہ اللہ کو بہتر معلوم. تو اگر ایکچوئل دینداری ہمارے اندر آئی ہے تو واقعی قابل مبارک بات ہے ایسے. اور اگر ایکچوئل دینداری نہیں آ رہی ہے دکھنے میں ہم چاہے کتنے بڑے قطب نظر آئیں علامہ نظر آئیں عالم مفتی نظر آئیں یہ اتنا میٹر نہیں رکھتا. اصل میٹر یہ اس بات میں ہے کہ ہم واقعی دینداری اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں آئی تھی ایکچوئل دینداری ہمارے اندر آئی تھی. تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے ناظرین کہ اپنے آپ کو ہم دیندار بنانے کی کوشش کریں ایکچوئل دینداری حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں حاصل ہو قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید سے رابطہ ہوا ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ ہو اور صحیح جو دینداری کے جو سورسز ہیں قرآن و حدیث تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے ہم دعا بھی کریں. دیکھیں یہ مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے دعاؤں کا مہینہ بھی ہے. خوب دعا کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں پوری امت کے لیے. یہ جو بلا وبا جو ہے کورونا وائرس کے حوالے سے کہ اللہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں سب کی مغفرت ہو. اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرما. اب پوری امت کے اندر میرے اللہ جوڑ پیدا کر پوری امت کو ایک اور نیک بنا. جو لوگ پریشان عالم کی پریشانیوں کو میرے اللہ دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا. پوری امت کو باہم شیر و شکر بنا. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.